نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ محترم معظم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر مصطلح الحدیث کے 21ویں سبق کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کے سبق کا عنوان ہے خبر ضعیف۔ خبر ضعیف کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس کی تعریف ہے لغوی اور اصطلاحی۔ لغوی تعریف ہے ضد القوی، یہ قوی کی ضد ہے، قوی طاقتور کی ضد ہے، یعنی اس کا اپوزٹ ہے۔ والضعف حسی و معنوی، یہ جو ضعف ہے یہ حسی بھی ہوتا ہے اور معنوی بھی ہوتا ہے۔ حسی وہ ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، یعنی محسوس کر سکتے ہیں حواس خمسہ کے ساتھ، اور معنوی ضعف یہ ہے کہ جو محسوس نہ ہو حواس خمسہ کے ساتھ، نہ اس ضعف کو دیکھا جا سکے، نہ اس کو محسوس کیا جا سکے، نہ اس کو سنا جا سکے، تو یہ معنوی ہے، معنوی لحاظ سے ہے۔ تو یہ جو حدیث میں ضعف ہوتا ہے یہ بھی ایک معنوی چیز ہے۔ تو لکھتے ہیں مصنف والمراد بہ ہنا، یہاں پر ضعف سے مراد الضعف المعنوی، ضعف معنوی ہے۔ تو ضعیف کیا ہے؟ قوی کی ضد ہے، اور یہ جو ضعف ہے یہ حسی بھی ہوتا ہے اور معنوی بھی۔ یہاں پر یعنی جب ہم خبر ضعیف میں پڑھ رہے ہیں تو ضعف معنوی مراد ہے۔ اب ہے اصطلاحی تعریف۔ ہوا ما لم یجمع صفت الحسن، یہ وہ خبر ہے جو حسن کی صفت جس میں پوری نہ پائی، یعنی جو خبر حسن کی صفت ہے، جو اس کی شرائط ہیں وہ پوری نہ پائی جائیں۔ بفقد شرط من شروط ہی، کوئی شرط مفقود ہو۔ اصطلاح تعریف یہ ہوئی کہ وہ خبر ہے جو حسن کی صفت کو نہ پہنچے، جس میں حسن کی صفت نہ پائی جائے کوئی شرط کے مفقود ہونے کی وجہ سے۔ بیکونی رحمہ اللہ نے اپنی منظوم جو اصول حدیث، یہ اصطلاحات حدیث کے حوالے سے ان کی منظوم ہے کتاب، اس میں لکھتے ہیں وَكُلُّ مَا عَنْ رُتْبَةِ الْحُسْنِ كَسُرَ، ہر وہ جو حسن کے رتبہ سے کم ہو، یعنی ہر وہ خبر جو حسن کے درجہ کو نہ پہنچے، فَهُوَ الضَّعِيفُ، یہ ضعیف ہے، وَهُوَ أَقْسَامُ كَسُرَ، اور اس کی بہت سی اقسام ہیں۔ اب ہے دوسرا پوائنٹ تفاوت ہو، اس کے یعنی تفاوت، اس کے مراتب خبر ضعیف کے۔ جس طرح ہم نے پڑھا تھا کہ خبر صحیح کے مراتب ہیں، جو سب سے پہلا مرتبہ یہ ہے کہ وہ حدیث جو ہے صحیح بخاری میں ہو۔ دوسرا مرتبہ یہ ہے، پہلا یہ ہے کہ جس کو دونوں نے روایت کیا ہو، شیخین نے، پھر ہے امام بخاری نے روایت کیا ہو، پھر ہے امام مسلم نے روایت کیا ہو، پھر اس طریقے سے جو ہے نا اس کے مراتب ہم نے پڑھے۔ تو یہاا پر خبر ضعیف کے بھی مراتب بیان کیے جا رہے ہیں کہ خبر ضعیف کے بھی مراتب ہوتے ہیں۔ وَيَتَفَاوَتُ ضَعْفُهُ بِحَسْبِ شِدَّةِ ضَعْفِ رُوَاتِهِ، کہ یہ جو خبر ضعیف ہے اس کا ضعف متفاوت ہوتا ہے روات کے ضعف کی شدت کے اعتبار سے،
جتنا راوی ضعیف ہوگا اتنی ہی خبر ضعیف ہوگی، وخفت ہی جتنا راوی کم ضعیف ہوگا تو حدیث بھی کم ضعیف ہوگی۔ کما یتفاوت الصحیح، جیسے کہ صحیح کے مراتب ہیں تو صحیح کے مراتب ہیں، اسی طرح ضعیف کے بھی مراتب ہیں۔ فمنہ الضعیف، تو جو یہ مراتب ہیں خبر ضعیف کے، ایک ہے ضعیف، ومنہ الضعیف جدا، اور ایک مرتبہ ہے زیادہ ضعیف یعنی ضعیف جدا، ومنہ الواہی، اور ایک مرتبہ ہے واہی، خبر واہی، ومنہ المنکر، اور سب سے جو شر و انواعہ، یعنی اس ضعیف میں سے سب سے بری جو نوع ہے موضوع ہے۔ نمبر 3 ہے اب اوہل اسانید، جیسا کہ ہم خبر صحیح کے بیان میں پڑھ چکے ہیں کہ اصح الاسانید ہیں، کچھ ایسی اسانید ہیں جن کو اصح الاسانید کہا جاتا ہے۔ اسی طرح خبر ضعیف کے باب میں اوہل اسانید ہیں، ایسی اسانید جو واہی ہیں۔ وبناءً علی ما تقدم فی الصحیح، جو ہم صحیح کے بیان میں پڑھ چکے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے من ذکر اصح الاسانید کہ اصح الاسانید کا ذکر ہوا ہے، فقد ذکر العلماء، علماء نے ذکر فرمائے ہیں، فی باس الضعیف، باس ضعیف، ضعیف کی باس میں بھی ایسی اسناد انہوں نے ذکر فرمائی ہیں، ما یسمى باوہل اسانید، جن کو اوہل اسانید کہا جاتا ہے۔ وقد ذکر الحاکم النیسابوری، امام حاکم نیشاپوری نے ذکر فرمائی ہیں، جملۃ کبیرۃ من اوہل اسانید، جملۃ کبیرہ یعنی ایک بڑی تعداد بیان کی ہے اوہل اسانید کی، بالنسبت الی بعض الصحابہ، بعض صحابہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے، کہ صحابہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے بھی کچھ ضعیف اسناد ہیں، اوہل اسانید ہیں، اور بعض الجہات، اور بعض جہات علاقوں کی حساب سے بھی ہیں، والبلدان ممالک کے۔ ونذکر الامثلہ من کتاب الحاکم وغیرہ، تو فاضل مصنف فرماتے ہیں کہ ہم جہاں کچھ جو ہے مثالیں ذکر کر رہے ہیں جن کو یعنی اوہل اسانید کہا جاتا ہے۔ اوہل اسانید بالنسبت لابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے جو اوہل اسانید ہے، یعنی وہ سند جو اوہل اسانید ہے، سب سے بری سند جس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے، صدقہ بن موسیٰ الدقیقی عن فرقد السبخی عن مرہ الطیب عن ابی بکر، تو یہ نسبت کی گئی ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، لیکن جو اس میں روات ہیں وہ ضعیف ہیں، اور یہ جو ہے سند یہ اوہل اسانید میں شمار ہوتی ہے۔ اس کو معرفت علوم الحدیث میں دیکھا جا سکتا ہے صفحہ 71-72 میں۔ اس کے بعد ہے اوہا اسانید الشامیین، شامیوں کی جو ہے اوہل اسانید جو ہے واہی سند، محمد بن قیس المسلوب عن عبید اللہ بن زہر عن علی بن یزید عن القاسم عن ابی امامہ، یہ سند جو ہے ان کے یہاں اوہل اسانید ہے۔ اسی طرح ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے اوہل اسانید، السدی الصغیر محمد بن مروان عن الکلبی عن ابی صالح عن ابن عباس۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں هذه سلسلۃ الکذب، یہ سلسلہ کذب ہے، لا سلسلۃ الذہب، یہ سلسلہ ذہب نہیں ہے، یعنی اگر ایک ایسی سند ہے جس میں اعلیٰ درجے کے راوی ہوں، جو صدق و جو عدل و ضبط میں جو ہے سیکہ ہوں، اثبت روات ہوں، تو وہ چند اسناد کو جو ہے نا سلسلۃ الذہب کہا گیا، تو یہ جو ہے سلسلۃ الکذب ہے۔ امام یہ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں
جن کو اوہل اسانید کہا جاتا ہے، تو یہ سلسلۃ الکذب ہے۔ اب مثال ہے خبر ضعیف کی، تو امام ترمذی رحمہ اللہ نے حدیث جو ہے نقل کی ہے اپنی کتاب میں، اس میں راوی آتے ہیں حکیم الاسرم عن ابی تمیمہ الحجیمی عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اتی حائضا او امرأة فی دبرها او کاہنا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ خبر ضعیف ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں اس حدیث کو لانے کے بعد، لا نعرف هذا الحدیث، ہم اس حدیث کو نہیں پہچانتے، الا من حدیث حکیم الاسرم، مگر حکیم الاسرم کی سند سے، ان ابی تمیمہ الحجیمی ان ابی ہریرہ، اور پھر فرماتے ہیں وضعف محمد هذا الحدیث، اور امام محمد یعنی امام بخاری، محمد بن اسماعیل بخاری نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، من قبل اسناد ہی، اس سند سے، کیونکہ اس میں جو راوی حکیم الاسرم ہے ان کو علماء نے ضعیف قرار دیا ہے۔ قلت لأن فی اسناد حکیما الاسرم، یہ فاضل مصنف یعنی ڈاکٹر محمود تہان لکھتے ہیں، میں کہتا ہوں کیونکہ اس کی سند میں حکیم الاسرم ہے، وقد ضعفہ العلماء، ان کو علماء نے ضعیف قرار دیا ہے۔ فقد قال عنہ الحافظ ابن حجر فی تقریب التہذیب، ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریب التہذیب میں، یہ ان کی کتاب ہے جس میں روات کے احوال بیان کیے گئے ہیں، جرح و تعدیل کی کتاب ہے، اور یہ خلاصہ ہے ما قبل کتب کا، جو اقوال علماء ہیں ان کا خلاصہ ہے، اور بڑا جامع قسم کا یعنی احکام یہ ہیں ابن حجر رحمہ اللہ کے۔ تو انہوں نے لکھا ہے فیہ لین، اس راوی میں ضعف ہے۔ یہ فیہ لین ایسا کلمہ ہے جو ضعف پر دلالت کرتا ہے۔ یہ جو مراتب جرح و تعدیل یہ کلمات ہیں تو یہ ضعف والے مراتب میں آتا ہے فیہ لین۔ تو اب پانچواں پوائنٹ ہے حکم روایت ہی، اس حدیث کو روایت کرنے کا حکم کیا ہے؟ تو یجوز عند اہل الحدیث وغیرہم روایت الحدیث الضعیفہ، اہل حدیث یعنی محدثین اور ان کے علاوہ یعنی جو دوسرے فنون سے تعلق رکھتے ہیں علماء، ان کے ہاں حدیث ضعیفہ کو روایت کرنا جائز ہے۔ حدیث ضعیف کو آپ روایت کر سکتے ہیں۔ والتساہل فی اسانیدہا من غیر بیان ضعفہا، اور ان کی سند اسانید میں تساہل جائز ہے، یعنی سند ذکر نہ بھی کی جائے اس من غیر بیان ضعفہا، یعنی ذکر بیان کیے بغیر بھی حدیث کو بیان کرنا جائز ہے۔ یعنی اگر آپ یہ بھی نہیں بھی بتاتے کہ حدیث ضعیف ہے، پھر بھی مطلقاً حدیث کو آپ بیان کر سکتے ہیں، خبر ضعیف کو۔ ہاں بخلاف الاحادیث الموضوعہ، جو احادیث موضوعہ ہیں، فإنہ لا یجوز روایتها، ان کو آپ روایت نہیں کر سکتے مگر دو شرطوں کے ساتھ، کہ جب حدیث موضوع کو بیان کریں گے تو اس وقت اس کا حکم بھی ساتھ بیان کریں گے، اور جو خبر ضعیف جب بیان کریں گے تو اس میں دو شرطوں کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ ان لا تتعلق بالعقائد، کہ جو آپ خبر ضعیف بیان کر رہے ہیں وہ عقائد سے متعلق نہ ہو، اگر عقائد سے متعلق ہے تو پھر اس کا ضعف بھی آپ بیان کر دیں۔ کصفات اللہ تعالی، جیسے اللہ تعالی کی صفات کے بارے میں حدیث ہے تو اس وقت جو ہے آپ اس کا ضعف بھی بیان کر دیں۔ ان لا تکون فی بیان الاحکام الشرعیہ، اس حدیث کا تعلق احکام شرعیہ سے نہ ہو جو حلال و حرام سے متعلق ہیں،
کیونکہ حلال و حرام کے مسائل حدیث ضعیف سے ثابت نہیں ہوتے، اسی طرح عقائد کے مسائل بھی حدیث ضعیف سے ثابت نہیں ہوتے۔ یعنی اس کا مفہوم کیا ہوا؟ یہ دو شرطوں کا، یجوز روایتها، خبر ضعیف کا روایت کرنا جائز ہے، فی مثل المواعظ، مواعظ میں یعنی وعظ و نصیحت والی حدیثوں میں، ترغیب و ترہیب والی حدیثوں میں جن میں ڈرانے کا ذکر ہو، خوشخبریاں ہوں، والقصص اور جو قصوں پر مشتمل ہوں، وما اشبہ ذالک، جو اس کے علاوہ امور ہوں، یعنی عقائد اور حلال و حرام کے مسائل کے علاوہ کے بیانات میں آپ خبر ضعیف کو روایت کر سکتے ہیں۔ اب ہے کہ جن سے تساہل مروی ہے، جنہوں نے تساہل سے کام لیا خبر ضعیف کے حوالے سے، وہ ایک سفیان الثوری ہیں، عبد الرحمن بن مہدی ہیں اور احمد بن حنبل، یعنی انہوں نے شدت سے کام نہیں لیا خبر ضعیف کے حوالے سے، یعنی انہوں نے اس کو ذکر کر دیا حدیث ضعیفہ کو، اس میں زیادہ انہوں نے شدت سے کام نہیں لیا۔ انہوں نے فضائل اعمال میں بھی حدیثیں جو ہے نا وہ بیان فرمائی ہیں، ترغیب و ترہیب، قصص وغیرہ میں بھی۔ اب ہے ایک احتیاط کی ضرورت ہے، جب خبر ضعیف کو بیان کیا جائے تو ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں وَيَنبَغِي التَّنْبِيهُ إِلَىٰ أَنَّكَ إِذَا رَوَيْتَهَا مِنْ غَيْرِ إِسْنَادٍ، ایک تنبیہ مناسب ہے کہ جب بھی آپ اس کو بغیر سند کے روایت کریں تو یہ نہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا۔ جب خبر ضعیف کو آپ بغیر سند کے بیان کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں، ایسے نہ کہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا، یعنی جزم کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت نہ کریں، یقین کے ساتھ کہ آپ ایسے نہ کہیں بلکہ ایسے کہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ کہیں بلکہ روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، او بلغنا عنہ قضا، ہم تک آپ سے یہ خبر پہنچی ہے۔ تو اس طرح ایسے سیغوں کے ساتھ ذکر کی جائے جن میں جزم نہ ہو، تاکہ حدیث ضعیف کی جو نسبت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ ہو، بلکہ اس کو ایسے سیغوں کے ساتھ ذکر کریں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے، مروی ہے، روایت کیا گیا ہے، اس طرح کے الفاظ سے۔ اب ہے اس پر عمل کا حکم، خبر ضعیف پر عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا، کہاں عمل کرنا ہے کہاں نہیں کرنا، اس حوالے سے تو اختلف العلماء فی العمل بالحدیث الضعیف، حدیث ضعیف پر عمل کے لحاظ سے علماء میں اختلاف ہے۔ والذی علیہ جمہور العلماء، جمہور علماء کا جو مذہب ہے وہ یہ ہے انہ یستحب العمل بہ، اس پر عمل مستحب ہے، فی فضائل الاعمال، فضائل اعمال میں، اعمال کی فضیلت میں یعنی فضائل اعمال میں خبر ضعیف پر عمل مستحب ہے، لیکن بشروط ثلاثت، لیکن 3 شرائط کے ساتھ، جس کو حافظ ابن حجر نے بیان کیا ہے، ان یکون الضعف غیر شدید، کہ اس ضعیف کا جو ہے ضعف، خبر ضعیف کا ضعف شدید نہ ہو۔ نمبر 2، ان یندرج الحدیث تحت اصل معمول بہ، کہ وہ حدیث کسی اصل معمول بھی، یعنی کسی اصل کے تحت ہو، ایسی اصل کے تحت ہو جس کا پہلے حکم موجود ہو کسی اور حدیث سے، جس کی اصل ثابت ہو اس عمل کی۔ نمبر 3، ان لا یعتقد عند العمل بہ ثبوت، جب اس پر عمل کرے تو اس کے ثبوت کے اعتقاد نہ رکھے بلکہ احتیاطاً عمل کرے حدیث ضعیف پر، کہ یہ حدیث احتیاطاً اس پر عمل کرے۔
آخری پوائنٹ ہے اشہر المصنفات التی ہی مزنۃ الضعیف، مشہور ایسی تصانیف جن میں احادیث ضعیفہ کا ذخیرہ ہے جہاں پائی جاتی ہیں۔ تو ایک تو ایسی کتب ہیں جو ضعفاء کے بیان میں لکھی گئی ہیں، یعنی ایسے روات کو اکٹھا کیا گیا کتابوں میں جو ضعیف ہیں، تو جب ان کا ذکر ہوا ہے روات کا تو ان کی حدیثوں کا بھی ساتھ ذکر کیا گیا ہے، تو اس لحاظ سے وہاں حدیثیں ضعیفہ بھی جمع ہو گئی ہیں۔ جیسے کتاب الضعفاء ابن حبان رحمہ اللہ کی کتاب الضعفاء، آپ نے یہ کتاب ایسے روات کے بارے میں لکھی ہے جو ضعیف قرار دیے گئے ہیں، جن کو اصحاب جرح و تعدیل نے، علماء جرح و تعدیل نے ضعیف کہا ہے، تو ان کو جمع کیا ہے، تو ساتھ ضمناً ان کی احادیث بھی آ گئی ہیں اس کتاب میں۔ اور میزان الاعتدال للذہبی، امام ذہبی نے ضعیف روات کا بھی ذکر کیا ہے میزان الاعتدال میں، تو وہاں ان کی احادیث بھی ذکر ہو گئی ہیں۔ فإنهم يذكرون أمثلة للأحاديث التي صارت ضعيفة بسبب روایت أولئك الضعفاء لها، کہ ان ضعفاء روات کے روایت کرنے کی وجہ سے حدیث ضعیف ہوئیں۔ نمبر 2، ایسی کتب ہیں جو ضعیف کی انواع کے لیے لکھی گئی ہیں، یعنی ایسی کتابیں ہیں جن میں احادیث ضعیفہ کو جمع کیا گیا ہے، جو خاص ضعیف احادیث کے لیے لکھی گئی ہیں، جیسے کتب المراسیل ہیں، کتب علل ہے، علل للدارقطنی ہے، اس طریقے سے مدرج ہے، اور مراسیل ابی داؤد مشہور ہے، علل للدارقطنی ہے۔ تو یہ ایسی کتابیں ہیں جو خاص طور پر حدیث ضعیفہ کے لیے لکھی گئی ہیں، جہاں حدیث ضعیفہ کو جمع کیا گیا۔ تو آج کا ہمارا سبق خبر ضعیف کے بارے میں تھا۔ اللہ تعالی سے دعا ہے ہمارے اس سلسلے کو جاری و ساری فرمائے اور ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔